جب 10 محرم کے دن ہر کوئی امام حسین کے خدموں میں قربان ہو رہا تھا، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے تمام عالمین کے فرشتے کربلا کے میدان میں آ پہنچے۔ کبھی زمین امام حسین علیہ السلام سے مخاطب ہو کے کہتی ہے، اے ہمارے آقا، ہمیں حکم دے، ہم ابھی پھٹ جائیں اور اس پورے لشکر کو ہم ختم کر دیں۔ تو کبھی آسمان چیخ کے کہتا، اے ہمارے سردار، ہمیں حکم دے۔ کبھی جناتوں کا سردار آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا اور دست دب کو جوڑ کے کہتا، اے میرے مولا، مجھے آپ حکم دیں، میں ان سارے یزیدی لشکر کو ایک ہی بار میں ختم کر دوں۔ امام حسین سب سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یہ صبر کا امتحان ہے، میرا اللہ میرے صبر کو آزمانا چاہتا ہے اور میرے خون سے ہی اسلام کو زندگی ملی۔ جب میرے شہید ہونے کے بعد کسی بھی یزید کی یہ مجال نہ ہو کہ میرے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شریعت کو کوئی جھوٹا کہے، ہر کوئی زمین، آسمان، جن، نورانی وہ فرشتے، ہر کوئی امام حسین علیہ السلام کا صبر دیکھ رہے۔ کبھی امام حسین علی اکبر کے سینے سے برچی نکالتے ہیں، تو کبھی اپنے 6 ماہ کا بچہ قربان کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی نہ رہا، جب آپ خیام میں آتے ہیں، بیویوں سے الوداع کہتے ہیں، امام سجاد، امام زین العابدین کو وصیتیں کرتے ہیں کہ اسلام کے لیے ہر دکھ، ہر تکلیف کو برداشت کرنا۔ بس جیسے ہی بیویوں سے الوداع کر کے زلزلہ کو حکم دیتے، اے میرے گھوڑے، مجھے میدان میں لے کے چل۔ زلزلہ آگے نہیں بڑھتا۔ امام حسین جب زلزلہ کے قدموں میں دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی سکینہ گھوڑے کے آگے کھڑی ہوئی ہے، آپ گھوڑے سے اترتے ہیں اور اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، اے میری بیٹی سکینہ، اپنے بابا سے الوداع کہو۔ بی بی سکینہ کہتی ہیں، اے میرے بابا، صبح سے لے کر اب تک جو بھی میدان میں گیا واپس نہیں آیا۔ امام حسین فرماتے ہیں، اے میری بچی، ہمارے خون سے تمہارے نانا کا دین بچے گا، صبر کرو۔ آپ یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں اور میدان میں آ کے آواز بلند کرتے ہیں، اے لوگو، میں رسول اللہ کا نواسا حسین ہوں، فاطمہ کا بیٹا، علی کا لال۔ میں وہ ہوں جس کے لیے اللہ کے رسول بار بار فرماتے تھے، حسین منی انا من الحسین، میرا خون رسول اللہ کا خون ہے، میرا گوشت رسول اللہ کا گوشت ہے۔ کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ کیوں میرے بچوں کو مارا ہے؟ کیوں 3 دن سے ہمیں پیاسا رکھا ہے؟ اور امام حسین فرماتے ہیں، جس پرچم کو لے کر تم کھڑے ہو، اس پرچم کو میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں میرے بابا علی اگر نہ ہوتے تو اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ آج اس علی کو یہ صلہ دے رہے ہیں کہ اس کی اولاد کو اس بیابان میں بھوکا پیاسا قتل کر رہے ہیں۔ تو عمر بن سعد کہتا ہے، حسین کی بات نہ سنو، حسین پر حملہ کر دو۔ آپ امام حسین کے مقابلے میں جو بھی آیا وہ پھر نار ہوا۔ زمین پہ پہلے ایسی جنگ نہیں دیکھی گئی تھی کہ ایک 3 دن کا بھوکا پیاسا شیر کی طرح وار کر رہا ہے اور یزیدی فوج دور دور بھاگ رہی ہے۔ پھر شمر اور عمر بن سعد نے یہ سوچا کہ رسول خدا کا حسین ہے، یہ علی کا وہ شیر ہے، اس سے مقابلہ ہم نہیں کر سکتے۔ پوری فوج کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک ساتھ امام حسین پر حملہ کریں۔
لیکن کوئی بھی امام حسین کے قریب نہ جائے، دور دور سے امام حسین کو تیر مارے اور آدھی فوج جا کے خیام کو آگ لگا دی۔ ہزاروں تعداد میں وہ فوج امام حسین کو چاروں طرف سے گھیر دیا اور دور دور سے تیر پھینکنے لگے اور نیزے مارتے رہے، اور کچھ امام حسین کے خیموں کو جلاتے ہیں۔ امام حسین کبھی خیموں کی طرف جاتے ہیں تو کبھی سپاہیوں کی طرف آتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں غیب سے آواز آتی ہے، اے حسین، تیرا خدا تجھ سے راضی ہوا۔ امام حسین یہ غیبی آواز کو سنتے ہوئے تلوار کو روکتے ہیں۔ ظالموں نے ان کی رکی ہوئی تلوار کو دیکھتے ہیں، جو وہ لوگ امام حسین کو دیکھ کر بھاگ گئے تھے وہ بھی قریب آنے لگتے ہیں، اور دور دور سے جس کے ہاتھوں میں جو چیز ہے ان چیزوں کو امام حسین علیہ السلام کی طرف پھینکتے ہیں۔ تاریخ گواہ ہے، جس کے پاس نیزے تھے وہ نیزے پھینکنے لگا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر پھینکنے لگا، جس کے پاس تلواریں تھیں وہ تلواریں پھینکنے لگا، اور جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا وہ پتھر پھینکنے لگا۔ تاریخ نے لکھا کہ آپ کے جسم کے اوپر اتنے تیر تھے کہ دور سے آپ کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے چاہا اللہ کے دربار میں سجدہ کریں، جب سجدے کا وقت آیا نہ آپ گھوڑے پر تھے نہ ہی زمین پر تھے، آپ تیروں کے مسلح پہ تھے۔ جب آپ امام حسین سجدے کی حالت میں تھے، شمر نے خنجر چلایا، سر حسین سے تن حسین کو جدا کیا۔ جب شمر خنجر چلا رہا تھا تو سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ اپنے ہاتھوں کو اپنے بیٹے حسین کے گردن پر رکھتی ہیں اور فرماتی ہیں، مت مارو اسے۔ اس کے رونے کی آواز کو سن کر رسول خدا میرے پاپا بے چین ہوتے تھے، تڑپتے تھے، ایسے حسین کو تم آج قتل کر رہے ہو۔ میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا، 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر، میدان کربلا کے اندر تلوار کو لہراتا ہوا آیا، شبیہ رسول کریم کی تصویر۔ جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی، یہ کون سی وقار ہے، یہ کون شاہ سوار ہے، لباس ہے پھٹا ہوا، لخت لخت کٹا ہوا، تمام جسم ناز چرا ہوا کٹا ہوا، پھر بھی ہے ڈٹا ہوا، یہ نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے۔ یہ کون حسین ہے؟ حسین میرا، حسین تیرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، قلندروں کا۔ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ حسین وہ امن کو لایا، بقا کی ایسی کتاب لایا، وہ جن کا عنوان ہے شہادت، شہید زندہ ہے تا قیامت۔ حسین کربلا میں کیوں گئے تھے؟ امن کا سبب دینے گئے تھے، دہشت گردی کو ختم کرنے گئے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے گئے، اور دنیا کو بتایا بچوں کو ذبح کر سکتے ہیں، بھائیوں کے سروں کو تنوں سے الگ کیا جا سکتا ہے، بہنوں کی چادریں چھنوا جا سکتی ہے، 6 ماہ کے بچے کی ذبح دیکھ سکتے ہیں، 6 ماہ کا بچہ ذبح ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ آپ نے ثابت کر دیا، ہم اہل خاندان کو قربان ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں، لیکن رسول خدا کا دین ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ کنبے کو تو لٹوا دیا لیکن دین کو زندہ کر گئے۔